تو ہوں رضوان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک نوافل پڑھنا منع ہے، تو کیا فجر کی سنتوں میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کی جا سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، میرے لیے اور میرے آل کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت سنت فجر میں کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں جو کہ جیسے وضو، تحیت الوضو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب وضو کی تری باقی ہو، یہ، اور تحیت المسجد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھی جائے۔ اس طرح کی کچھ صورتیں بھی ہیں، مطلب تاہم یہ کہ سنت فجر میں یہ دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ عادل اتاری کراچی سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچی یا بچہ ان کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال، بعض لوگ 2 سال، تو درست کیا ہے؟ اصل ہے 30 مہینے 2.5 سال، یہ اس کی مدت ہے، اور 2 سال کے بعد پلانا یہ ہے گناہ۔ لیکن اگر 2.5 سال تک بھی دودھ پی لیا نا بچے نے، 2 سال کے بعد بھی، تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہ جیسے کوئی رضائی بیٹا یا بیٹی یہ کسی کا بن سکتا ہے، لیکن پلانا گناہ ہے۔ 2 سال تک پلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اسلامی سن کے حساب سے لگانا ہوگا۔ اور 2 سال کے بعد 2.5 سال تک اگرچہ پیریڈ ہے دودھ کا، لیکن اس پیریڈ میں ماں کا دودھ پلانا منع ہے، گائے وغیرہ بکری کا منع نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علی وسلم۔ محمد۔ ایک اور سوال یہ موصول ہوا ہے SMS کے ذریعے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جذبہ نوجوانوں سے زیادہ بڑی عمر کے افراد میں پایا جاتا ہے، مساجد میں بھی اسی طرح کا ہمیں ماحول نظر آتا ہے، تو کیا رمضان المبارک میں کتنے قرآن کریم پڑھنے چاہیے؟ ویسے ختم قرآن سنت ہے تراویح میں، اس کے علاوہ بھی تلاوت کی فضیلت تو ہر وقت ہے، لیکن رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا تو یہ ماہ نزول قرآن ہے، ماہ رمضان، تو یوں اس میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن اس کی قید نہیں ہے کہ کتنے قرآن ختم کرے یا کرے ہی کرے۔ کسی نے ایک بھی قرآن ختم نہیں کیا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ تراویح میں سنت موقدہ، وہ بھی سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کچھ لوگوں نے تراویح پڑھ لی باجماعت، اس میں قرآن ختم کر دیا تو دوسروں سے وہ سنت یعنی کہ معاف ہو گئی، ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے پڑھا ہے۔ کوئی نہ پڑھتا تو سب سنت تاریک سنت قرار پاتے، سنت ترک کرنے والے، چھوڑنے والے قرار پاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے اپنی کوسٹ کے حساب سے نکالیں گے یا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے نکالیں گے؟ جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ۔ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ محمد عرفان اتاری، گلبہار سینیٹری مارکیٹ۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال تھا کہ میرا جو تعلق ہے سینیٹری کے گیس آئٹم اور پمپ آئٹم اسپیئر پارٹس کا سے تعلق ہے، تو ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کی کوانٹٹی کئی ہزاروں میں کئی سو میں بنتی ہے، تو زکوٰۃ کے وقت پر جو ہے ان چیزوں کو ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا ضروری ہے، یا پھر ایک گمان کی بنیاد پر کہ زیادہ سے زیادہ اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ محتاط صورت تو یہی ہے، ہونا بھی ہے کہ 1 ٹکا بھی زکوٰۃ کا اپنے ذمے رہ نہیں، سب کے سب ادا ہو جائے۔ تو صورت یہی ہے کہ جیسے کلوزنگ میں بھی تو گنتی کرتے ہی ہیں نا، تو یوں مطلب یہ کہ اس کی ساری گنتی کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے۔ اب احتیاطاً مزید زیادہ دے دے تو اچھی بات ہے، تاہم یہ کہ ایک خیال جمع کرنا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کلوزنگ کے اندر ایک ایک چیز کی یہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں،
تو لہذا اسی طریقے سے یہاں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انہیں یہ کاؤنٹنگ کرنا ہوگی، اور عام طور پہ ان کے پاس اس طرح کے حساب یہ موجود ہوتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل کام، لیکن ثواب زیادہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اندازے میں تو یہ رقم کے معاملے تو ویسے بھی نفس بڑا شرارتی ہے، یہ مطلب کچھ نہ کچھ یہ ڈنڈی مار دے گا، اتنا لگتا ہے، اتنا نہیں، اتنا نہیں ہوگا یار، بھائی اتنا ہوگا، یوں کر کے یہ پھنسا دے گا۔ میرا نام طاہر حسین ہے، میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے، میرا کام دھاگے کا ہے، تو ہمارا جو پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ، قرضے والا جو جی، یعنی زکوٰۃ تو اس پہ بنے گی ہی بہر صورت، یعنی جو آپ نے مارکیٹ میں دیا ہوا ہے، مانگتے ہیں لوگوں سے، تو زکوٰۃ تو اس کی دینا ہی پڑے گی آپ کو۔ اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس رقم کو بھی آپ اپنے دیگر جو آپ کے پاس مال موجود ہے اس کے ساتھ شامل کر لیں، ورنہ ہوگا یہ کہ اگر یہ 2-3 سال کے بعد آپ کو رقم ملے گی تو پھر ایک ساتھ 2-3 سال کی نکالنا پڑے گی، جو مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو نصاب کا 5واں حصہ ملے گا تو اتنی زکوٰۃ فوری طور پر نکالنا پڑے گی۔ تو بہتر یہی ہے طریقہ کار، اور عافیت والا بھی یہی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوتی جائے تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ ساتھ ساتھ نکالتے جائیں، نکالنی تو ہر صورت میں ہے۔ زکوٰۃ میں بخل نہیں کریں۔ میں آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں آپ، تو بزرگوں کا تو یہ اس طرح کے قول میں نے پڑھے ہیں کہ شریعت نے بے شک 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، مگر ہماری فیصد 100% ہے، ہماری زکوٰۃ 100% ہم بچا کے نہیں رکھتے، جو آیا رائے خدا میں دے دیا، اور رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ حدیثوں میں تو صراحت ہے اس کی، قرآن شریف میں بھی اس کا اشارہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، واضح طور پر موجود صراحت ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کیا، ایک بالی کی طرح ہے جس نے 7 دانے اگائے، اور ہر دانے کے اندر جو ہے وہ 100 جو ہیں 100 اس کے اندر دانے موجود ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، سبحان 700 گنا تک بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ مثال بھی تم میں سے کوئی بچڑے کی پرورش کرتا ہے، وہ شاید وہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ بے شک رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ مثال جو دی گئی بڑھنے کی، غالباً آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت میں اس طرح اس کا بڑھ کر ملے گا اس کو، قرآن کریم میں جو مثال دی ہے 7 سنابل۔ جی، یعنی ثواب کی بات ہے ایک تو یہ، اور دوسرا قرآن پاک میں یوں ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی وہ دنیا میں بھی دے گا جی اور آخرت میں بھی دے گا۔ جی بالکل، اس کا تجربہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے، ایک سال میں 10,000 نکلیں تو اگلے سال میں اس کے پھر 20,000 کی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے لغوی معنی، لغت کے اندر ڈکشنری میں جو معنی ہے، ایک معنی یہ بڑھوتی کے ہی ہیں، نشو و نما ہونے کے ہیں، تو وجہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندے کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ویسے ہیں بھی کہ بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں ویسا دل کھول کے دے رہے ہوتے ہیں، انہیں کروڑوں روپے دیتے ہیں، بعض اربوں روپے دے دیتے ہیں، پھر ان کا مال کم ہی نہیں ہوتا، تو مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں اس طرح کے مثالیں ذہن میں ہیں میرے، تو یہ ہوتے ہیں مطلب بڑا دل کھول کے دے رہے ہوتے ہیں۔ رائے خدا میں دینے سے کترانا نہیں چاہیے، اور دیا بھی تو اسی رب نے، پھر یہ خرید، یہ ہماری جان اور مال تو ویسے وہ خرید چکا، آیت پڑھو نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔
जन्नत के बदले अल्लाह ने हमारी जानें और माल खरीद लिए, ये मतलब सौदा हो गया, इसका यूं समझो। ये सौदा करीमाना सौदा है, दुनिया भी सौदे की तरह नहीं है, दिया भी तो उसी ने है। ये कैसा करीम है कि उसी ने दिया, उस अपने दिए हुए को उसने जन्नत के बदले खरीदा। और हम में कि यार इस सौदे को खड़ा नहीं कर रहे, यूं बिल्कुल कारून के खजाने की तरह छुपा के रखा, छोड़ के मर जाते हैं। तो दो यार, खजाने का मुंह खोलो, गरीबों के लिए, सैयदों के लिए, हकदारों के लिए, मिस्कीनों के लिए। बहुत खजाना है, मैं सही बोल रहा हूँ, जिनके पास है ना अरबों अरबों रुपए हैं, बहुत है। अगर ये सारे मिलके ज़कात, हकीकत में ज़कात दें और ज़कात उनकी हकदार तक पहुँचे तो शायद हमारे यहाँ गुर्बत ख़त्म हो जाए। पहुँचती नहीं है, बीच में से चाँव हो जाती है बाज़। जिनकी एक अरबों तादाद है जो देती ही नहीं है ज़कात। जिनकी अरबों की ज़कात है उनके पास खरबों है बाबा, हाँ, खरबों रुपए होते हैं, तभी तो अरबों की ज़कात बनती जी है। जी जी। 1 खरब पर 2.5 अरब, अब ये खरब अरब भी है, दीवान है, क्या इनको क्या पता होगा ये क्या होता है। सही बोलता हूँ, अपने पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे, जब माइक देंगे तो कुछ का कुछ बोलेंगे। वैसे एक तादाद तो समझती होगी शायद, एक यानी कि 100,000 ने 1000 में 10 100 ठीक है ना, तो फिर 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब। तो यूं जिसका खरबों रुपए गिन भी नहीं सकता आदमी यार, फावड़े से समेटे तो नहीं समेट सकते, इतनी दौलत होती है ना। इनके घर की झाड़ू निकले और धूल अपने को मिल जाए तो उसमें भी शायद कुछ ना कुछ सोने के जर्रे मिल जाए। ये मुबालगा कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो सोने की दुकान के बाहर जो है ना, ये लोग आपने देखा होगा ब्रश लेकर गट्टर तक में से निकाल के ये सोना ढूंढते। वाकई यानी कि सोना ऐसी चीज है, इश्क है, इश्क सोने से है ना। काश सोने से इश्क हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि हमारी दुकान से लोग सामान वगैरह लेके जाते हैं तो फिर वो पेमेंट नहीं दे पाते और बच्चे कहते हैं कि इन पैसों को जो है वो फिर आप ज़कात में डाल दें, तो शरई रहनुमाई फरमाए। अगर कोई किसी को अपने माल दिया और वो अब दे नहीं पा रहा, बल्कि यहाँ ये भी नहीं कि वो गरीब है अमीर है, दे नहीं पा रहा या दबा के बैठ गया है, तो चाहे वो दबा के बैठ गया चाहे वो दे नहीं पा रहा, वाकई गरीब है, तब भी वो ज़कात में मिनहा नहीं हो सकते। उसको ज़कात में इसकी कटौती हम नहीं कर सकते कि यार चलो हमने ज़कात की नियत कर ली, ये नहीं हो सकता। बल्कि ज़कात में तो हकदार को मालिक बनाना होता है। तो यहाँ ये नहीं पाया गया ना, वो तो कर्जा पहले दे दिया, वो तो हलाक कर चुका था, जो भी हो। तो बहरहाल ये इस तरह ज़कात नहीं होती।